نہیں ضروری ہے کال ہاں تو ہمارے ساتھ اس وقت خرم صاحب لندن سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. بہت بہت سلام عرض کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کی بارگاہ میں. جی وعلیکم السلام. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حضرت غوث پاک کا تو بہت بلند رتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم جب مغرب کی جو تصوف ہے ادھر کے جو علماء کرام ہیں، خاص طور پہ موروکو، الجیریا اور لیبیا وغیرہ، وہاں کی جب ہم کتابیں یا اولیاء اللہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی ذکر آتا ہے. تو ان کی جو حضرت ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جی، تو ان کے ناموں کے ساتھ بھی غوث الاقطاب اور غوث الاعظم کہہ کے ان کو ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ بھی غوث الاقطاب ہیں اور آپ بھی غوث اعظم ہیں، حضرت ابو حسن شاذلی. اسی طرح جب ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ازبکستان اور تاشکند وغیرہ، جب ادھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جب بہت شروع میں رجحان تھا، تو وہاں پہ جو خواجہ عباد اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ غوث الاعظم. تو یہاں مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کیونکہ ہم سارے قادری بیٹھے ہوئے ادھر تو ہم تو غوث اعظم کو سب سے افضل کہیں گے، لیکن یہ کہ جہاں اگر بات کی جائے مغرب کے یا عرب کے علماء کو پوچھا جائے تو وہ تھوڑا سا مختلف نظریہ رکھتے ہوں میں بھی، اور جب ہم ادھر چلے جائیں سلسلہ یا نقشبندیہ کی کتابیں پڑھیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور غوث بھی ہیں یا کسی اور کو غوث کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی ہم سب آپ سب کی ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو ہیں غوث الاقطاب ہیں اور آپ کا مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے. اسی طرح اگر ہم کیونکہ اور بھی دو دوست ہیں مطلب شاذلی سلسلے کے، جب ہم ان سے بیٹھ کے ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ حضرت ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کے ہی برابر سمجھتے ہیں، اس طرح کے مطلب ان کے جو بزرگوں نے ان کو تعلیمات دی ہیں کہ حضرت جو ابو حسن شاذلی ہیں مثال کے طور پہ وہ بھی غوث اعظم ہیں، وہ بھی بہت افضل ہیں، وہ بھی اکابر اولیاء اللہ میں سے امت کے. تو یہ کس طرح ہم سمجھیں گے سارے مسئلے کو؟ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں جناب. بہت شکریہ، خوبصورت آپ کا سوال ہے خرم صاحب، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. جی حضرت آپ فرما رہے تھے. جی شاہ صاحب تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ جو ہمارا پروگرام ہے نا ان دا آئیز آف ادر شیخس، یہ ہماری 4تھی سیریز ہے، یعنی ڈے آفٹر ٹمارو. اس میں شیخ ابو الحسن شاذلی، ابو مدین مغربی اور جتنے بڑے بڑے سلاسل کے ہیں آئمہ اور بڑی ہستیاں ہیں، ان سب کے ہم اقوال لے کے آ رہے ہیں اور اس پر پوری تفصیل سے ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں اس پر جو بھی ان کا سوال آیا تھا. صحیح. جی حضرت. جی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مددگار اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں، اور مومنین کاملین جو اولیاء کاملین ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں. یہ قرآن کی نص صریح ہے. صحیح جی. اور یہاں پہ سیاق و سباق دیکھیں قرآن پاک میں، یہاں ولی کا معنی مددگار ہی ہے. کیوں کہ اولیاء کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور متصرف الامور بھی، کئی معنی ہیں اس کے، مگر سیاق و سباق سے معنی کا تعین ہوتا ہے. علماء تفاسیر جو ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور اصول تفسیر کا بھی یہ قاعدہ ہے. اس لیے کہ مومن مسلمان حیران تھے، اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کسی قسم کی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تمہاری مدد پر ہے، اللہ قادر و قیوم ہے اور اس کے اقتدار میں اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اور پھر اس کے رسول تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں، اور پھر اس کے اولیاء کاملین وہ تمہارے مددگار ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ سباق آیت اور سیاق آیت دیکھیں تو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ولی کا معنی مددگار ہے، اور یہ نص صریح ہے کلام پاک کی کہ جس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا فرما رہا ہے کہ جن کی بھی مدد اللہ اس کے رسول اور ولی فرماتے ہیں ان کو کسی قسم کی کمی نہیں رہتی اور کوئی ڈرنے کی ان کو ضرورت نہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یعنی کلام دیکھیں، بعد کی آیت بھی دیکھیں، پہلی کی آیت بھی دیکھیں، ولی کا معنی مددگار متعین ہو جاتا ہے یہاں. اور پھر کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے،
قرآن کی نص صریح اس پر موجود ہے کہ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین بل ملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو کوئی بھی پریشانی اندرونی بیرونی نہیں ہونی چاہیے، قریب والوں سے یا دور والوں سے کوئی پریشانی نہیں ہونی، لما تحرم ما احل اللہ کے سیاق و سباق میں اس آیت کریمہ کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آپ کا مددگار ہے، اے رسول آپ کا مددگار، اللہ ہے آپ کا، مولا ہے آپ کا، مولا یہاں بمانا مددگار ہے، ان اللہ ہوا مولا و جبریل، اور جبریل آپ کے مددگار ہیں، وہ صالح المؤمنین، اور مومنین صالحین ولی آپ کے مددگار ہیں، سبحان اللہ۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے ساتھ ساتھ سارے ملائکہ آپ کے مددگار ہیں، اور ظہیر یہاں واضح طور پر ظہیر کا معنی مددگار ہے، حمایتی مددگار معنی ہے۔ تو قرآن مقدس کی نصوص صریحہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے صالح ولی مددگار ہیں، جب وہ امت کے رسول کی، سردار امت کی مدد کر سکتے ہیں تو جو اس سردار کے غلام ہیں ان کی مدد وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جبریل بھی مددگار ہیں اور صالح مومنین بھی مددگار ہیں، رسول اللہ کے مددگار ہیں، اور رسول اللہ اور ان کے یہ صالح مومن یہ ساری امت کے مددگار ہیں۔ اور اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے فتح العزیز سے یہ حوالہ بھی میں ہمیشہ پیش کیا کرتا ہوں، اور یہ روشن ہے اس لیے کہ شیخ المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک تو ہندوستان میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے محدثین کے استاد ہیں وہ، یعنی اگرچہ وہ غیر مقلدین کا طبقہ ہو یا دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان سب کے وہ استاد ہیں، اور پھر وہ اسماعیل دہلوی کے تایا ہیں، اس اعتبار سے قریب سے ان کو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کتنی اتھینٹک ان کا حوالہ ہے اور کتنی اتھارٹی ہیں، وہ بات کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے تفسیر فتح العزیز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر نہ باشد و اورا مظہر عون الہی داند، این و استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء و اولیاء است۔ آپ فرماتے ہیں اگر ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے پکارتے ہو، یا علی پکارتے ہو یا عبد القادر جیلانی پکارتے ہو، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے اگر پکارتے ہو تو یہ شرک و کفر یا بدعت نہیں، بلکہ یہ تو انبیاء کا بھی طریقہ ہے، یہ اولیاء کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو بھی اور ولیوں کو بھی اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے پکارتے ہیں، اور تم بھی اگر پکارتے ہو تو کفر و شرک کا خیال نہ کرو، یہ تو انبیاء کا بھی طریقہ ہے، اولیاء کا بھی طریقہ ہے۔ نہ صرف رواست، نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ طریقے انبیاء اولیاء، یہ تو نبیوں کی سنت ہے اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرنا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غیور صاحب کا سوال اور خوبصورت قرآن کی شاہ صاحب قبلہ اگر تھوڑی گنجائش ہو تو صرف ایک ان کی آرزو پوری کرنا چاہتا تھا میں، انہوں نے کہا کہ حضور غوث پاک کی تعریف جو ہے وہ آپ ان کی زبانی سنائیں، اپنا حضرت سلطان صاحب کی زبانی۔ جی یہ بھی ان کے سوال میں شامل ہے۔ کالر لے لوں پھر ٹھیک ہے، سنتے آپ ہیں۔ کال ہمارے ساتھ ابو مظفر صاحب پیٹر برو سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میرے شاہ صاحب سے دو چھوٹے سے سوالات ہیں۔ جناب علی، ایک تو یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آیا قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی یا کوئی اور کتب انہوں نے تحریر کی ہیں، اور اگر ایسا کیا ہے تو اگر ان کے کوئی نام بتا دیں یا وہ وہاں کہاں سے وہ اویلیبل ہیں یا مل سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، شاہ صاحب چونکہ ایک علمی شخصیت ہیں تو موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس آیت کا شاہ صاحب اگر ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کر دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت سلطان صاحب نے جو تعریف کی ہے وہ سنا دیں، تو اتفاق سے میرے پاس ایک ربائی ہے حضرت سلطان صاحب کی جو حضور غوث الثقلین کی شان میں انہوں نے کہی ہے،
عرض کر دیتا ہوں کہ بے بغداد دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیڑاں ہوں آہا تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں واہ لیراں دی گل کفنی پاساں رلساں سنگ فقیراں ہوں واہ شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہوں سبحان اللہ یہ سبحان اللہ حضور غوث ثقلین کے ایک کلام میں یہ ربائی موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ غیور صاحب نے سوال کیا تھا اور خوبصورت جواب ان کو پیش کیا گیا۔ حضرت علامہ مصباحی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے یہ سوال کرتے ہیں